یہ کہانی کربلا کی ہے، جو تاریخ اسلام کا ایک ایسا واقعہ ہے جس نے انسانیت کو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا سبق دیا۔ یہ واقعہ محرم الحرام 61 ہجری کو پیش آیا، جب امام حسین رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نے یزید کی ظالم حکومت کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ آئیے اس عظیم قربانی کی داستان کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ یزید بن معاویہ، جو اپنی شراب نوشی اور فسق و فجور کے لیے مشہور تھا، نے خلافت پر ناجائز قبضہ کر لیا تھا۔ اس نے تمام مسلمانوں سے اپنی بیعت طلب کی۔ امام حسین، جو کہ اسلامی اقدار کے محافظ تھے، انہوں نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر یزید جیسا شخص مسلمانوں کا لیڈر بنے گا تو اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ امام حسین نے اپنے خاندان اور چاہنے والوں کے ساتھ مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا ارادہ مکہ پہنچ کر لوگوں کو یزید کے ظلم کے خلاف اکٹھا کرنا تھا، لیکن جب کوفہ کے لوگوں نے خطوط بھیج کر انہیں اپنا امام ماننے کا اعلان کیا تو امام حسین نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ راستے میں یزید کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے کوفہ پر کنٹرول کر لیا اور امام کے قافلے کو روکنے کے لیے فوجیں بھیج دیں۔ ایک گرمی کی دوپہر کربلا کے صحرا میں امام کا قافلہ یزیدی فوج نے گھیر لیا۔ عمر بن سعد کی قیادت میں 30,000 فوجیوں نے انہیں گھیر لیا۔ امام کے ساتھ صرف 72 افراد تھے، جن میں خواتین، بچے اور وفادار ساتھی شامل تھے۔ محرم کی 7 تاریخ کو یزیدی فوج نے فرات کا پانی بند کر دیا۔ امام کے خیموں تک پانی پہنچنے پر پابندی لگا دی گئی۔ چھوٹے بچے پیاس سے تڑپنے لگے۔ امام کی بیٹی سکینہ نے اپنی چادر کے پلو سے بچوں کے ہونٹوں پر نمی لگائی، لیکن پیاس بجھنے کی بجائے اور بڑھ گئی۔ 9 محرم کو یزیدی فوج نے حملے کی تیاری کی۔ امام نے اپنے بھائی عباس کو فوج سے بات کرنے کے لیے بھیجا۔ ہم صرف انصاف چاہتے ہیں، ہمیں پانی تک رسائی دی جائے، لیکن عمر بن سعد نے انکار کر دیا۔ اسی رات امام نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم سب چلے جاؤ، یہ میری لڑائی ہے، لیکن کوئی بھی پیچھے نہ ہٹا۔ ان کے بھتیجے قاسم نے کہا، چچا، اگر میں 100 بار بھی مر جاؤں تب بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ 10 محرم کی صبح امام نے سفید لباس پہنا اور اپنے اصحاب کو نماز پڑھائی۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے ان کے وفادار شہید ہونے لگے۔ پہلے امام کے بھائی عباس نے پانی لانے کی کوشش کی۔ انہوں نے فرات پر حملہ کیا، لیکن یزیدی فوج نے ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے۔ پیاس کی حالت میں وہ شہید ہو گئے۔ پھر امام کے بیٹے علی اکبر میدان میں آئے۔ ان کی صورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی تھی۔ امام نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ، تو دیکھ رہا ہے کہ تیرے رسول کے نواسے پر کیا گزر رہی ہے۔ علی اکبر بھی شہید ہو گئے۔ آخر میں امام خود میدان میں آئے، زخموں سے چور، پیاسے، لیکن ان کے چہرے پر نور تھا۔ شمر نے گھٹنے کے بل آ کر نیزہ مارا اور امام کا سر مبارک جسم سے جدا کر دیا۔ یزیدی فوج نے خیموں کو آگ لگا دی اور خواتین اور بچوں کو اسیر بنا لیا۔ امام کی بہن زینب نے کوفہ اور شام کے بازاروں میں یزید کے سامنے تقریر کی، اے یزید، تو سمجھتا ہے کہ تو ہم پر غالب آ گیا ہے؟ ہماری شہادت تو اسلام کی فتح ہے۔ یزید نے جب امام کے سر کو نیزے پر دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ وہ شرمسار ہوا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ کربلا صرف ایک جنگ ہی نہیں تھی، یہ حق و باطل کا امتحان تھا۔ امام حسین نے ثابت کیا کہ ہر دور میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانا فرض ہے۔ ان کی قربانی نے انسانیت کو سکھایا کہ آزادی اور عزت کی خاطر جان بھی دینی پڑے تو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ آج بھی کربلا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب باطل کی طاقتیں غالب آ جائیں تو حسین بن کر کھڑے ہو جاؤ۔